ویلکم بیک. تو باسط صاحب خیر سے چلے ہی گئے وزیر اعظم نریندر مودی دورہ اسرائیل پر، اور لگتا ہی کچھ یہی ہے کہ انہوں نے جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اس کو تسلیم کر لیا ہے. لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ دا مسلم ورلڈ. یہ جو مسلمان دنیا ہے، یہ بھارت کے بارے میں جو ان کی اپنی رائے ہے، جس طرح سے وہ کوآپریشن کے نہج کو چھو رہے ہیں بھارت کے ساتھ، وہ کب بدلے گا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ جس طریقے سے وزیر اعظم مودی گئے اور جس وقت گئے، یہ ایک بڑا اہم ہے. جبکہ اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے نتنیاہو، وہ اس وقت بڑی مشکل میں ہے. کرپشن کے کیسز ہیں، ICC کے وارنٹس ہیں، الیکشنز ہو رہے ہیں اس وقت اسرائیل میں، اور جس طرح ویسٹ بینک میں انیکسیشن ہو رہی ہے، تو نتنیاہو تو پوری دنیا اس کو کنڈیم کر رہی ہے کہ یہ وار کرمنل ہے، اس کو ICC کے حوالے کیا جائے. لیکن نتنیاہو صاحب اسٹیٹ وزٹ پہ چلے گئے ہیں اور اس دونوں ایک ہی طرح مائنڈ سیٹ کے جو ہیں، جھپیاں مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. بالکل. تو اس سے عرب دنیا کو، مسلمان دنیا کو تھوڑا بہت تو دیکھنا چاہیے، اور ایران کو بھی فار دیٹ میٹر. عرب دنیا اور ایران کو، پوری مسلم دنیا کو ایران نے تو کنڈیم کیا ہے، کنڈیم کیا ہے، یا ایک کیا ہے. کنسرنس کا اظہار کیا ہے کہ اس وقت یہ وزٹ نہیں ہونا چاہیے. جبکہ خاص طور پہ امریکہ، تو اگلے سیگمنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں، امریکہ بھی اسرائیل کے ہی بحث پہ دیکھا جائے، کیونکہ نتنیاہو بار بار ٹرمپ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ حملہ کرو کرو کرو. تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے، اور جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی اگر آپ وہ دیکھیے، تو اس میں تو فلسطین کا ذکر نہ ہونے کے برابر ہے. صرف بورڈ آف پیس کو اور غزہ کو تو سپورٹ کر دیا، لیکن فلسطینی اسٹیٹ بننے کی کوئی بات نہیں کی. اور پھر انٹرسٹنگلی پرائم منسٹر مودی نے جو کنیسٹ میں اپنا خطاب کیا، اس میں بھی صرف فلسطین ایشو کی بات ایک سرسری طور پہ کر دی. کوئی اس میں یہ نہیں دکھایا کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ حماس کو کنڈیم کیا اور اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا. تو اب مسلمان دنیا کے لیے اور کیا رہ گیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ ابھی پینگیں بڑھا رہے ہیں؟ ان کو نہیں نظر آتا کہ بالکل وہ اسرائیل کو، نتنیاہو کو، جو جس کو ہم سیٹن یاہو کہتے رہے ہم، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، بلکہ اس کو پراسپیکٹس جو ہیں الیکشنز میں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھا جائے تو یہی ہے نا. کیونکہ اور یہ بھی یاد رہے کہ مودی صاحب بھارت کے پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے. پہلے 2017 میں جب وہ گئے، اور اس کے بعد 2000 اور آج پچھلے دنوں گئے وہ. تو یہ دوسرا دورہ تھا ایک ہی وزیر اعظم کا. اس سے پہلے کوئی بھارتی وزیر اعظم اسرائیل کے دورے پہ نہیں گیا. جب سے انہوں نے سپٹمبر 1950 کو اسرائیلی حکومت کو تسلیم کیا اور ان کے ساتھ تعلقات قائم کیے، اس کے بعد سے بھارت کی ہمیشہ ایک پوزیشن رہی ہے کہ وہ فلسطینیوں کے کاز کو سپورٹ کرتا رہا ہے. اسی لیے کوئی وزیر اعظم بھارت کا نہیں گیا اسرائیل، لیکن یہ پہلے وزیر اعظم ہیں جو کہ گئے ہیں. ایک اور انٹرسٹنگ بات یہاں بتا دوں کہ یہ مودی صاحب اسرائیل سے بہت متاثر ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ بھارت اور اسرائیل کے تعلقات مزید سے مزید آگے بڑھیں. اسی وجہ سے جب یہ گجرات کے چیف منسٹر تھے، 2006 میں انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا ایز چیف منسٹر آف گجرات. تو یہ دیکھیے ایک مائنڈ سیٹ پہلے بھی ملتا ہے نا، کیونکہ RSS سے آئے ہیں نا. یہ BJP کی ہندوتوا جو ہے وہ اینٹی مسلم ہے، بھارت کے مسلمانوں کے خلاف ہے، بلکہ سارے مسلمانوں کے خلاف ہے. نتنیاہو بھی اینٹی مسلم ہے، وہ گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارا ڈیوائن حق ہے، ببلیکل رائٹ ہے ہمارا. اس میں اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیے تو دونوں کے خیالات ہی ملتے ہیں، دونوں کا ورلڈ ویو بھی ملتا ہے. تو اب ہمیں مسلمان دنیا کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ کیا آگے ہونے جا رہا ہے. اور خاص طور پہ جو ان کا کوآپریشن ہے مختلف ایریاز میں، اس کو اگر آپ دیکھیے، ٹریڈ 4 سے 5 بلین ہے، اب 8 بلین ہو جائے گا یا 10 بلین ہو جائے گا. اسپیشل اسٹریٹجک پارٹنرشپ انہوں نے بنا لی ہے. اچھا، اب یہ معاملہ صرف یہاں تک محدود رہتا نا کہ چلیں آپ نے، کیونکہ اسرائیل کی کچھ اسپیشلٹیز تو ہیں، کچھ ایکسپرٹیز اس نے ڈیولپ کی ہے، خاص طور پہ پریسیشن اریگیشن میں، ایگریکلچر سیکٹر میں بڑی، پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر اسپیس، ان ایریاز میں، اور ڈیفنس سسٹم میں. اب بھارت جو ہے آئرن ڈوم اور آئرن بیم، وہ بھی، یا لیزر ڈوم جسے وہ کہتے ہیں، وہ بھی اب لینے کی کوشش کر رہا ہے اسرائیل سے. تو ہمارے لیے تو دیکھیے بہت سیریس سچویشن بننے والی ہے، کیونکہ
ہم مزید آرمز ریس میں اگر بھارت یہ سب چیزیں ڈپلوائے کرتا ہے اس کے پاس S-400 وہ ڈیفنس سسٹم پہلے موجود ہیں، لیکن اگر آئرن ڈوم بھی آ جاتا ہے، آئرن لیزر ڈوم بھی آ جاتا ہے، تو پھر ہمارے لیے تو یہ ریجن ایک مسلسل ایک آرمز ریس میں چلا گیا نا، کیونکہ ایک ڈائنامک سچویشن بدل رہی ہے. اگر بھارت کے پاس سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہے تو پھر ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے. تو یہ سارا وہ کھیل ہے جس سے نہ صرف ہم بلکہ پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے. اور اس وقت اسرائیل اور نتنیاہو کے پاس جانا اور اس کو سپورٹ کرنا تو مطلب یہی ہے کہ آپ سارا جو ہے اسرائیل کی جو پالیسیز ہیں، جو جینوسائیڈل پالیسیز ہیں، ان کو آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور پوری مسلمان دنیا کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں آپ. کیونکہ ابھی حال ہی میں مسلم دنیا نے تو کئی خیر ریزولوشنز پاس کی، بلکہ UK، جرمنی اور فرانس کے ممالک بھی مسلمان دنیا کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ بھی نتنیاہو کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کی ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. تو آپ نے سارا معاملہ آگے پیچھے کر دیا. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح اسرائیل نے فلسطینیوں کے معاملوں کو دبایا، ہم جموں اور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یہی کریں گے. لیکن فرق ہے نا باسط صاحب ان دونوں سچویشنز میں. اسرائیل کے لیے تو پاسبل تھا، لیکن اسرائیل کے لیے فلسطینیوں کو اتنا دبا لینا پاسبل تھا. نہیں، وہاں بھی مقبوضہ جموں کشمیر کی سچویشن میں تو یہ پاسبل نہیں ہوگا نا. نہیں، وہاں بھی پاسبل نہیں تھا. منتہا اگر تمام عرب دنیا کھڑی ہو جاتی فلسطینیوں کے ساتھ تو ممکن ہی نہیں تھا. بس یہ اگر ہی تو ہمیں لے ڈوبا ہے نا، یہی تو معاملہ ہے نا. اگر مثال کے طور پر جب یہ سارا معاملہ شروع ہوا، UAE اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دیتا، ٹریڈ ریلیشنز ختم کر دیتا، موراکو یہ کام کر لیتا، سوڈان یہ کام کر لیتا، بحرین یہ کام کر لیتا، تو یہ معاملات کسی اور طرف چلے جاتے. لیکن ہم تو صرف کنڈیمنیشن سے آگے بڑھے ہی نہیں. اور ابھی بھی بورڈ آف پیس جوائن، چلیے میں تو اس کو بھی مطلب میں نے کہا تھا نان اسٹارٹر ہے، یہ تماشا ہے صرف، اس سے بیونڈ امپلیمنٹیشن کچھ بھی نہیں ہے. تو اب بھارت کو تو یہ سوٹ کرتا ہے. بھارت تمام وہ چیزیں جموں، مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بھی وہی کر رہا ہے جو نتنیاہو نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا. آج بھی اگر آپ دیکھیے تو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں وہی حالات ہیں نا جو 5 اگست 2019 کو کیا، وہ ہمارے سامنے ہے. جس طرح اب وہاں پہ جس طرح ویسٹ بینک میں جو یہ سیٹلمنٹس بن رہی ہیں، اس طرح جموں اور مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہندوؤں کی سیٹلمنٹس بنیں گی تاکہ جو ڈیموگرافی ہے اس کو تبدیل کیا جائے. تو مودی، BJP کا اور یہ جو نتنیاہو ہے، ان کی پارٹی کا، لیکن پارٹی کے تو انٹرسٹ ملتے جلتے ہیں بالکل، اور یہ ایک ہی پیج پہ ہیں. لیکن المیہ مسلمان دنیا کا یہی ہے کہ یہی مودی صاحب جب جاتے ہیں گلف کنٹریز میں تو ان کو ایک پرتپاک ان کو ویلکم ملتا ہے. بڑے بڑے مندر بنائے جا رہے ہیں گلف کنٹریز میں، اور انویسٹمنٹس جا رہی ہیں اسی وجہ سے تو گلف کنٹریز میں. تو اگر تھوڑا سا پریشر تو ڈالیں نا ان لوگوں پہ. OIC صرف اب، بلکہ آج بھی ایک اجلاس ہو رہا ہے ایگزیکٹو کمیٹی کا OIC کا، جس میں ہمارے فارن منسٹر وہاں پہ ہیں، یہ فلسطین اور غزہ کے معاملے میں، اور ایران کا بھی شاید ڈسکشن اس میں آئے. لیکن کہاں ہے ہماری مسلم دنیا کی کچھ کرے بیونڈ کنڈیمنیشن. ہم تو دیکھیے بورڈ آف پیس میں بھی میں نے پہلے کہا تھا کہ بورڈ آف پیس جو ہے یہ ایک تماشا ہے، جس طرح آپ نے لفظ استعمال کیا. لیکن ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خوش کرتے کرتے اس میں پہنچ گئے. چلیے کسی حد تک میں کہہ لیتا ہوں، لیکن اس نے کام تو آگے کچھ نہیں کرنا. لیکن ہو نوز کہ اس کی پرائس ہم کس طرح سے پے کریں گے. پرائس کس طرح پے کریں گے؟ پرائس تو دیکھیے آپ پے کر ہی رہے ہیں نا، پرائس پے کر ہی رہے ہیں. جب بھی امریکہ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے ہیں نا، تو اس کا خمیازہ ہم نے دہائیوں پر محیط جو ہے وہ بھگتا ہے. ابھی بھی دیکھیے نا بورڈ آف پیس کا سارا ایمفیسس ہے کیا؟ غزہ ہے، کوئی فلسطین تو نہیں ہے نا. وہ غزہ کو ریویرا بنانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ وہ ریئل اسٹیٹ بڑی بڑے ٹاورز بنے اور ہوٹلز بنے اور ریزورٹس بنے. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے اس میں. اور ہم مطلب اس کو ہم چلیے ہمارا آبجیکٹیو ذرا الگ ہو سکتا ہے، لیکن اس پروسیس میں شامل ہو کر ہم نے انڈائریکٹلی تو سب کچھ سرنڈر کر ہی دیا. تو اس وجہ سے میں اس مدعے پہنچا ہوں کہ مودی اور بھارت اور جو اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے، یہ مسلمان دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. ایران کو بھی سوچنا چاہیے. چابہار کیا دینے کی ضرورت ہے بھائی بھارت کو کہ آپ چابہار پورٹ ان کو حوالے کر دیں. ایران کو بھی تھوڑا سا ری وزٹ کرنا چاہیے. تمام ڈیمانسٹریشنز جتنے بھی ہوئے یا جو اٹیک بھی ہوئے، چاہے وہ ہانیہ پہ تھا جو
فلسطینی لیڈر اسماعیل ہانیہ تھے یا اور بھی بہت سے، اس میں ڈیفینیٹلی بھارت کے جاسوس جو ہیں اس پاس ان کا را کا نیٹ ورک تھا، اور یہ ساری انفارمیشن اسرائیل کو انٹیلیجنس دیتے رہے ہیں. تو اس وجہ سے ایران کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ چاہ بہار سے نکالیں ان کو اور فارغ کریں. عرب دنیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ اناف از اناف، تھوڑا سا بھارت پہ پریشر بھی بلڈ کرے نا، تاکہ وہ اسرائیل پہ پریشر بلڈ کرے. اگر واقعی کوئی اکنامک پریشر ہی بلڈ کر لیں، ہم اور تو کچھ نہیں کہہ رہے. جو انویسٹمنٹس آپ بھیج رہے ہیں، جو آپ کا ورک فورس ہے بھارت کا، مطلب 4 سے 5 ملین بھارت صرف یو اے ای میں کام کرتا ہے، 3-4 ملین سعودی عرب میں کام کرتا ہے. ان کو ذرا نکالیے نا وہاں سے، ان کے لیے ذرا دیکھیے کیسا بھارت ٹھیک ہوتا ہے. لیکن یہ کرنے کے لیے ہمت چاہیے، کنوکشن چاہیے. اور باسی صاحب یہی دو ممالک آپسی اختلافات سے تو باہر آ جائیں، اس کے بعد وہ چلیے اختلافات اس نقطے پہ تو یکجا ہو جائے نا، قطر یکجا ہو جائے، بحرین ہو جائے، یہ سارے لوگ اس نقطے پہ تو آ جائیں نا کہ ہم نے فلسطین کو بچانا اور اسرائیل کو قابو میں رکھنا ہے. ورنہ گریٹر اسرائیل جو اب بات بن رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ببلیکل رائٹ ہے، اس میں تو لیبنان بھی شامل ہے، تو سیریا بھی شامل ہے، تو جارڈن بھی شامل ہے. اور پچھلے کتنے دیکھو دنوں میں، پچھلے 2 سال میں اسرائیل نے کہاں حملے نہیں کیے؟ لیبنان، یمن، سیریا، آپ دیکھ عراق، پہلے ایران. تو بڑی بھیانک تاریخ ہے ان دونوں ممالک کی. بالکل لیٹس ہوپ کہ مسلمان دنیا یہاں کو لیں گے سمجھے. مختصر سا وقفہ، بریک کے بعد آئیں گے اور شامل کریں گے ایران امریکہ کے مابین ہونے والے مذاکرات کا تیسرا دور.